السلام علیکم ویورز، میں مزمل اوان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس خبر کے ساتھ کہ پنجاب اور وفاق میں کشیدہ حالات کے باعث دفعہ 144 نافذ کر دی گئی اور بڑے کشیدہ حالات رہے۔ رات بھر ہم نے دیکھا جس طرح ایک ہنگامہ برپا کیا گیا، ایک کشیدہ صورتحال اختیار کر گئی، تو اس کے باعث جو ہے وہ پنجاب میں تو اور وفاق میں یہ فیصلہ کیا گیا اور ریڈ زون میں رینجرز کو اور فوج کو طلب کر لیا گیا اسلام آباد کے اندر۔ لیکن یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ بات وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کا احترام نہیں کیا، ان کے فیصلے کا بھی لحاظ نہیں رکھا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا 3 رکنی بینچ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں سماعت کر رہا تھا، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب۔ انہوں نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ تحریک انصاف کے جن کارکنوں کو، جن رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا حکومت کے اقدامات کے باعث، حکومت کے آرڈرز کے باعث، ان کو فی الفور رہا کر دیا جائے اور تحریک انصاف کو ریڈ زون میں جو ہے وہاں پر ڈی چوک میں جگہ دینے کی بجائے وہ جو کمشنر اسلام آباد صاحب ہیں وہ کسی اچھی جگہ پر، مناسب جگہ پر انتظام کریں اور عمران خان صاحب کو وہاں پر جلسے کی اجازت دی جائے یا لانگ مارچ کی اجازت دی جائے۔ لیکن عمران خان صاحب نے پھر وہی حرکتیں کی، بلو ایریا کے اندر ان کے کارکنوں نے آگ لگائی، اسلام آباد میں درختوں کو آگ لگائی گئی، گاڑیوں کو آگ لگائی گئی، اور پھر ایک بار ریاست کے ریٹ کو چیلنج کیا گیا۔ ایون کہ عمران خان صاحب نے خود عدالتی احکامات کی دھجیاں اڑائیں اور اب ان کے خلاف جو بھی خبر ملی تھوڑی دیر پہلے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے، اور اب اس کے اوپر چیف جسٹس کون سا بینچ تشکیل دیتے ہیں یہ تو دیکھنا پڑے گا۔ لیکن عمران خان صاحب کے خلاف جی توہین عدالت کی درخواست اس وقت سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے، ان کے غلط اقدامات کے باعث جو ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے، اس کا ازالہ کون کرے گا؟ یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ نقصان تو ہو گیا، بلو ایریا میں تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں وہ آگ بھی لگا رہے ہیں، انتشار بھی پھیلا رہے ہیں، اس کے بعد وہ حالات بھی کشیدہ ہو رہے ہیں، اور دن بھر آپ نے کل کی ایکٹیویٹیز دیکھی ہوں گی کہ جس طرح حالات کشیدہ رہے، پولیس کے اوپر شیلنگ کی جاتی رہی۔ تحریک انصاف کے کارکنوں کو، ان کے رہنماؤں کو روکنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی طرح ان کو مسلح جتھوں کے ساتھ اسلام آباد میں داخل نہ ہونے دیا جائے، اور یہ جو اسٹریٹجی ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی بہت حد تک کامیاب رہی۔ عمران خان صاحب اپنا لانگ مارچ کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہوئے، وہ اپنی پاور کو شو کرنے میں ناکام ہوئے، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت اچھی اسٹریٹجی کے ساتھ انہوں نے تحریک انصاف کو روک کر دکھایا، اور عدالتی آرڈرز کے بعد جو یہ صورتحال پیدا ہوئی، دیکھیں عدالت کا بہت احترام ہے، عدالت کی بہت عزت ہے، عدالت کا بہت بڑا وقار ہے، عدالت کی عزت کو، اس کے وقار کو بحال کرنا، اس کے اوپر اعتماد کرنا مجھ سمیت ہر شہری کا فرض ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ عدالت کا ایک فیصلہ بھی آ جائے، عدالت کا ایک آرڈر بھی آ جائے، اور اس کے بعد بھی آپ توہین عدالت کریں، اور پھر آپ کہیں گے جی نہیں حکومت جو ہے وہ 6 مہینوں سے پہلے الیکشنز کا اعلان کر دے، جون کے اندر الیکشن ہو جائے۔ اور اب وہ یہ بات کر رہے تھے نا، یہ سٹیٹمنٹ دے رہے تھے کہ جی میں تو چلا جاؤں گا، آپ کو جی 6 دن کا ٹائم دے رہا ہوں، اس کے اندر الیکشن اناؤنس کیا جائے۔ مطلب وہ ایک بار پھر ریاست کے ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، ایک بار پھر وہ گورنمنٹ کی اتھارٹی کو چیلنج کر رہے ہیں، عدلیہ کے فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان میں اگر کوئی بھی فیصلہ ہوگا ان کی مرضی سے ہوگا، ان کی منشا سے ہوگا، کوئی بھی بات ہوگی ان کی مرضی سے ہوگی، ان کی منشا کے مطابق ہوگی۔ ایون کہ وہ جو بات کر رہے ہیں، جس قسم کے وہ سٹیٹمنٹس جاری کر رہے ہیں، جس قسم کی وہ باتیں کر رہے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ وہ شاید بہت حد تک کنفیوژن کا شکار ہو چکی ہیں، کیونکہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ جس بند گلی میں عمران خان صاحب داخل ہو چکے ہیں اب اس بند گلی سے نکلنا ان کا بہت مشکل ہے۔ اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ 6 دن بعد یہ کرائسس ایک بار پھر ڈیولپ کر لیا جائے گا گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈال کے کہ جی آپ انتخابات کروائیں، آپ انتخابات کی ڈیٹ کا اعلان کریں، اس کی ڈیٹ اناؤنس کریں، اور اس کے بعد فی الفور جو ہے وہ انتخابات ہو جائیں، میرے پریشر کے اندر آ کر حکومت جو ہے وہ انتخابات کا اعلان کر دے، تو حکومت اتنی بچی تو ہے نہیں
کہ حکومت آپ کی جو اتھارٹیز ہیں اس کے مطابق چلنا شروع کر دے یا آپ کے فیصلوں کی پابند ہو جائے. دیکھیں حکومت بقیہ ٹینیور کے لیے بنی، 6 مہینے کے لیے بنی، 1.5 سال کے لیے بنی. اس پر اتحادیوں کی ایک متفقہ رائے ہے اور اتحادیوں کا ایک متفقہ فیصلہ ہے. اس کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. ہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ میرے پریشر میں آ کر کوئی حکومت ایسا فیصلہ کر لے گی، دباؤ میں آ کے حکومت ڈر جائے گی یا میں ڈرا دوں گا حکومت کو، تو شاید حکومت کے اوپر یہ خوف طاری ہو جائے گا. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے تو پھر روک کر دکھایا، آپ کو اسلام آباد میں روک کر دکھایا. آپ نے جو گورنمنٹ کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے کی کوشش کی اس کو بھی روک کر دکھایا. ایون کہ جو اسلام آباد کے اندر حالات کشیدہ ہوئے، رات تک میں سوشل میڈیا یوز کر رہا تھا، فیس بک پر، ٹویٹر پر، واٹس ایپ کے اوپر، اس کے بعد گوگل کے اوپر یہ تمام چیزیں دیکھی جا سکتی تھیں. ہر جگہ پر یہ چیزیں آ رہی تھیں اور لائیو دکھائی جا رہی تھی کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پولیس کے ساتھ الجھ رہے ہیں. اس کے بعد اسلام آباد کے حالات کشیدہ ہو رہے ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب کا ایک مائنڈ سیٹ ہے نا، جو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں یہ کروں گا تو میں شاید کسی حد تک کامیاب ہو جاؤں گا. بہت حد تک تو انہوں نے اسلام آباد میں ڈانگا فساد جو کروایا اس میں تو بہت حد تک ان کو کامیابی بھی ملی کہ اتنی اگر ان کی پاپولیرٹی کے بعد بھی اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر میں ڈانگا فساد نہیں کرواؤں گا، اشتعال انگیزی نہیں پھیلاؤں گا تو شاید مجھے سکون نہیں آئے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب اس ملک میں اپنی مرضی کا قانون مسلط کرنا چاہتے ہیں ہر فرد کے اوپر، ہر ادارے کے اوپر، اور وہ چاہتے ہیں کہ جی جو فیصلہ میرا ہو وہی فیصلہ تسلیم کیا جائے. اب یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے تحریک انصاف کو روکا، اسلام آباد میں ان کی جو اسٹریٹجی کو ناکام بنایا، دیکھیں لانگ مارچ کا مقصد حکومت کا یہ نہیں تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو احتجاج سے روکا جائے. اس کے اوپر بہت سے لوگوں کی یہ بھی رائے تھی کہ جی احتجاج کرنے دیا جاتا، لیکن یہاں پر بہت بڑے سوالات اٹھ رہے تھے. وہ یہ کہ سیکیورٹی کا جو تھریٹ تھا اور اس حوالے سے جو کچھ سیکیورٹی کے حوالے سے جو کچھ خاصے خدشات تھے حکومت کو، وہ یہ تھے کہ جی جس طرح کچھ اسلحہ بردار لوگ اسلام آباد میں داخل ہو رہے تھے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام آباد میں اگر یہ لوگ چلے جاتے اور اگر حکومت نہ روکتی تو پھر حالات کس حد تک ایک نیا موڑ اختیار کر سکتے تھے، ایک نیا رخ اختیار کر سکتے تھے، اور حالات کس حد تک کشیدہ ہو سکتے تھے. اس کے اوپر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ تو سچویشن دیکھ کر ہی پتہ چل سکتا تھا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. اور پھر روکنے کے باوجود وہ تحریک انصاف کے کارکنان جو اسلام آباد میں گئے، جو 500-600 لوگ تھے، پنجاب سے تو بڑی مایوسی ہوئی. اور عمران خان صاحب نے ایون کہ یہاں تک تحریک انصاف کے کارکنوں کو ڈانٹا، ان کو ڈانٹ پلائی اور ان کو کہا کہ میں بڑا مایوس ہوا ہوں کہ جی ہماری قیادت جو ہے وہ لوگوں کو نکالنے میں ناکام ہوئی. وہ 20 لاکھ بندہ کہہ رہے تھے، حقیقت میں وہ بندہ جو ہے وہ 1000 بھی نہیں تھا. رات کو میں نے خود دیکھا، حقیقت میں وہ بندہ 1000 بھی نہیں لگ رہا تھا مجھے. جس طرح وہ میڈیا چینلز اس کو لائیو دکھا رہا تھا، لائیو براڈ کاسٹ کر رہا تھا، حقیقت میں وہ بندہ مجھے 1000 بھی نہیں لگا، دور سے بھی نہیں لگا. پھر انہوں نے یہ بات کی عمران خان صاحب نے، انہوں نے کہا کہ جی 6 دن بعد میں پھر آ جاؤں گا، اور اس کے بعد آ کر جی اگر یہ نہیں مانتے تو پھر میں بیٹھا رہوں گا. اس سے ایک پاکستان کی اکانومی کو بہت بڑا پرابلم یہ درپیش آئے گا کہ اب جو ہماری آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کی بات ہو رہی تھی، آئی ایم ایف کے ساتھ جو آئندہ کے جو ہمارے لائحہ عمل کی بات ہو رہی تھی، اس میں عمران خان صاحب تو رکاوٹ بن گئے. عمران خان صاحب نے اپنی مرضی اور اپنا فیصلہ قوم پر مسلط کر دیا کہ جی میں نے تو نہیں چلنے دینا، جو مرضی کر لیں، اب میں نہیں چلنے دوں گا آپ کو. لیکن اس سے نقصان جو ہے وہ جی ریاست کا ہو رہا ہے، اس سے نقصان معیشت کا ہو رہا ہے، اس سے نقصان اداروں کا ہو رہا ہے، اس سے نقصان ایک عام شہری کا ہو رہا ہے. مہنگائی ہوگی، پاکستان میں پہلے بہت زیادہ بے روزگاری ہے، غربت کا خاتمہ نہیں ہو سکا. اور 3.5 سال جو انہوں نے کیا، بہت اچھا ہوتا ہے یہ قوم کو بتاتے. یہ جو 25 کو جی انہوں نے رکھا تھا کہ جی لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں، قوم کو بتاتے کہ 3.5 سال میں انہوں نے کیا کیا عوام کے لیے، یہی بتا دیتے. لانگ مارچ تو کرنا چاہیے، شوق سے کریں، اس سے ان کو کوئی نہیں روک سکتا، حکومت بھی نہیں روک رہی، اور اچھی بات ہے ان کو کرنا چاہیے. اسلام آباد جائیں، وہاں پر پروٹیسٹ کریں، وہاں پر پورا من احتجاج کریں جو جمہوری عمل کا حصہ ہے. لیکن قوم کو یہ بھی تو بتائیں کہ آپ نے 3.5 سال میں کیا کیا، آپ نے کون سا اچھا کام کیا. ابھی تک تو آپ کی جو پرفارمنس ہے
اس کے اوپر ایک کویشچن مارک لگا ہوا ہے، ایک سوالیہ نشان لگا ہوا ہے کہ آپ اسلام آباد جاتے ہیں، آپ احتجاج کی کال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کو احتجاج کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں کو روکنا نہیں چاہیے، لوگ احتجاج کریں، پروٹیسٹ کریں، گورنمنٹ کے خلاف کرنا کریں، لیکن کیا ہوا؟ آپ نے لاہور کے اندر کیا کیا؟ آپ نے وہاں پر پولیس کے اوپر شیلنگ کی، پولیس کے اوپر پتھراؤ کیا، پولیس کے اوپر لاٹھی چارج کیا، اسلام آباد میں پولیس کے اوپر شیلنگ کی، پولیس کے اوپر لاٹھی چارج کیا، پولیس کے اوپر پتھراؤ کیا۔ لاہور میں ہی تحریک انصاف کے ہی رہنما تھے نا جن کو پولیس جن کے گھروں پر آئی تھی، صرف اس بنیاد پر چھاپے ماری تھی کہ سیکیورٹی کا پرابلم ہے، سیکیورٹی کے جو ہے وہ رسک کی وجہ سے حکومت کو بھی یہ تھریٹ مل رہا تھا کہ کوئی ایسی غیر یقینی کی صورتحال پیش نہ آ جائے کہ جس کے باعث حالات کشیدہ ہو جائیں، حالات خراب ہو جائیں اور حالات ایک بار پھر غیر یقینی کی صورتحال کی جانب رخ اختیار کر لیں۔ اس جانب جب حالات جانے تھے تو حکومت نے اس سے پہلے یہ اقدام اٹھایا کہ پولیس کو پنجاب کی اور وفاق کی سیکیورٹی کے لیے مامور کیا، اداروں کے لوگوں کو بلایا، رینجرز کو بلایا، فوج کو بلایا، اضافی نفری بلائی، اور اس کے بعد وہ جب وہاں پر آئے اس کے بعد انہوں نے سیکیورٹی کا اضافی چارج سنبھالا، ریڈ زون میں رینجرز کو طلب کیا گیا، فوج کو طلب کیا گیا۔ اسلام آباد کے اندر تو حالات بہت کشیدہ رہے اور رات 2 بجے تک، بلکہ جو رات کو ایک فیصلہ آیا 2 بجے کے قریب کہ جی فوج کو طلب کر لیا گیا، تو حالات کو دیکھ کر، حالات کی سنگینی کو دیکھ کر وسیع تر تناظر میں یہ فیصلہ کیا گیا وفاقی حکومت کی جانب سے کہ اسلام آباد کے اندر فوج کو طلب کیا جائے گا، اور فوج آئی، فوج بیٹھی وہاں پر۔ اب یہاں پر جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ جی دھرنا دینے کی بات بھی کرتے ہیں، اور اس سے پہلے ایک بات کر لیتے ہیں جو فواد چودھری صاحب نے بات کی۔ میں مذاکرات کی طرف بھی آؤں کہ مذاکرات کی بات ہو رہی تھی، اور کیپٹل ٹاک کے جو میزبان ہیں اور پاکستان کے بہت ہی سینئر اور ممتاز صحافی جناب حامد میر صاحب نے خود اپنے پروگرام میں وفاقی وزیر اقتصادی امور سردار ایاز صادق صاحب سے سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارا اس قسم کا کوئی جو ہے وہ مذاکرات کا ابھی کوئی ہماری کوئی حتمی بات نہیں ہوئی تھی، اور نہ ابھی ہم لوگ اس جانب جا رہے ہیں، ہاں اگر ہوئی تو میڈیا کے اوپر آئے گی۔ اور اس کے بعد وہ پھر حامد میر صاحب نے کہا کہ جی وہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا، تو وہ کہہ رہی تھی کہ جی ہمارے کوئی حالات جو ہیں وہ طے ہو چکے ہیں، معاملات طے ہو چکے ہیں، تو اس حوالے سے ہم جو ہے وہ بہت جلد قوم کو اعتماد میں لیں گے۔ تو پھر اس کے بعد پھر ایاز صادق صاحب نے کہا کہ جی اگر کچھ ہوا ایسا تو ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن وہ مذاکرات کی جو بات ہو رہی تھی اس میں حکومتی کمیٹی کے اندر، حکومتی کمیٹی کے جو 2 ارکان ہیں اس میں سید یوسف رضا گیلانی صاحب سابق وزیر اعظم اور موجودہ وفاقی وزیر اقتصادی امور سردار ایاز صادق دونوں موجود۔ اس کے بعد دونوں نے جانا تھا مارگلا میں جی، وہ جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک پرابلم تھا ٹریفک کی وجہ سے، اس کے بعد مارگلا روڈ بند تھا تو وہ مذاکرات کے لیے نہیں پہنچ سکے، اور فواد چودھری صاحب کا جو موقف آیا انہوں نے کہا کہ جی تاہم حکومت کی جانب سے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا گیا اور یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہماری ٹیم مذاکرات کے لیے پہنچی، حکومت نے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، حکومت نے مذاکرات کے اندر اپنی سنجیدگی کو ثابت نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم تو چاہتے تھے کہ مذاکرات ہوں، اچھا اگر مذاکرات ہو بھی جاتے تو اس میں عمران خان صاحب نے الیکشن کے مطالبے سے تو پیچھے نہیں ہٹنا تھا، عمران خان صاحب نے کہنا تھا کہ جی اس ملک میں فی الفور انتخابات کروائے جائیں، فی الفور الیکشنز کو کال کر دیا جائے، فی الفور جو ہے وہ نئے انتخابات کی طرف جایا جائے، وہ یہی بات کرنی تھی نا انہوں نے۔ پھر اس کے بعد جی جو لانگ مارچ کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک اسٹریٹجی رانا ثناء اللہ صاحب نے ناکام بنائی، اس کے بھی ہم نے اثرات دیکھے، اس کے اثرات ہمارے سامنے آئے، لیکن اس میں نقصان جو ہے نا ایک عام شہری کا ہو رہا ہے، اس میں نقصان پاکستان کی ریاست کا ہو رہا ہے، اس میں نقصان پاکستان کے اداروں کا ہو رہا ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں جو ابھی تک اس ڈٹائی کے اوپر، اس ضد کے اوپر اور اس اپنی انا پرستی کے اوپر اڑے ہوئے ہیں کہ اگر بھائی میں اقتدار سے نکل گیا تو پھر یہ ملک نہیں چل سکتا، یہ ملک کسی بھی غیر جمہوری طرز عمل کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اور اگر عمران خان صاحب نے اس ملک میں جو کیا ابھی تک وہ کر رہے ہیں نا، دیکھیں اب تو وہ ثابت ہو گیا نا کہ ملک میں آگ، خون خرابہ، ڈانگا فساد، اس کے بعد تصادم کی صورتحال کو پیدا کرنے میں عمران خان صاحب کا ایک بہت اچھا رول بھی ہے، اور وہ جس قسم کے کارکن انہوں نے اپنے بھرتی کیے ہوئے ہیں
وہ کارکن جو اشتعال انگیزی پر آتے ہیں پولیس کے اوپر، رینجرز کے اوپر، فوج کے اوپر، ہر بندے کے اوپر وہ لاٹھی چارج کرتے ہیں. اور وہ دیکھا نا آپ نے وہ کمال احمد صاحب، وہ جو پولیس افسر تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا. وہ پولیس کو آرڈرز ملے ہوئے تھے، پولیس اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھی، اس کے بعد وہ تحریک انصاف کے ہی کارکن، ان کی وجہ سے جی جو ہوا آپ سب کو پتہ ہے کہ ماڈل ٹاؤن میں میجر ساجد بخاری صاحب، جن کے بیٹے نے چھت پر کھڑے ہو کر پولیس والے کو فائر کر دیا، شہید کر دیا. اس کا کیا قصور تھا اس میں؟ میں پھر وہی بات لاسٹ میں بھی کی تھی اور اب میں پھر دہراؤں گا کہ اس میں نقصان ایک عام شہری کا ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے تو لوگوں کو سڑکوں پر نکال دیا. اب وہ سڑکوں پر نکلنے والی یوتھ جس میں لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، جوان لڑکے جوان لڑکیاں شامل ہیں، تو وہ اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں اور وہ یہاں پر اسلام آباد میں پروٹیسٹ کے لیے آئے ہوئے ہیں. خدا نہ خواستہ کوئی غیر یقینی کی صورتحال پیش آ جائے اور کوئی حادثہ رونما ہو جائے تو پھر ذمہ دار عمران خان صاحب ہیں یا وہ جو اپنے گھروں سے نکلے ہیں وہ ہیں؟ ذمہ دار عمران خان صاحب ہوں گے، کیونکہ وہ تو پیچھے سے سارا کچھ مانیٹر کر رہے ہوں گے. لیکن جب کوئی سامنے آئے گا تو سامنے تو ان کے کارکن آئیں گے. پولیس کے ساتھ تو تصادم ان کا ہوگا، رینجرز کے ساتھ ان کا ہوگا، فوج کے ساتھ ان کا ہوگا. تو اداروں کو گالیاں دینے سے بہتر یہ ہے کہ اداروں کے فیصلوں کو مانا جائے. لیکن عمران خان صاحب جو اس ملک میں ایک نئی قسم کی روایت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ کر کے رہے ہیں، کر چکے ہیں، کہ انہوں نے نہ تو عدالتوں کو ماننا ہے، نہ وہ ریاستی اداروں کے فیصلوں کو مانتے ہیں، نہ وہ پاکستان میں قانون کو مانتے ہیں، نہ وہ آئین کو مانتے ہیں. تو وہ کسی بھی چیز کو نہیں مانتے. وہ مانتے ہیں تو جی بس یہ کہ جی مجھے اقتدار سے نکالا گیا اور میں کہوں کہ جی الیکشنز کو کال کر دیا جائے تو الیکشنز کال کر دیا جائیں. بس یہ وہ چیز ہے جو ان کی زبان پر، جو ان کے دل کے اوپر سوار ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہی بات میں کروں گا تو اسی بات کے، اسی مطالبے کے اوپر حکومت جو ہے وہ پریشر میں آ کے الیکشنز کال کر دے گی اور الیکشنز ہو جائیں گے، فی الفور انتخابات ہو جائیں گے. یہی ایک حل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک طرز عمل ہے جس کو میں آگے بھی امپلیمنٹ کر سکتا ہوں، اپنے کارکنوں کے اوپر بھی کر سکتا ہوں، اس ملک کی ڈیموکریسی کے اوپر بھی کر سکتا ہوں، اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کے اوپر بھی کر سکتا ہوں، عدالتوں کے اوپر کر سکتا ہوں، اداروں کے اوپر کر سکتا ہوں. یہی وہ چیز ہے جس کو وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. تو بس اتنی بات کرنی تھی. اسلام آباد میں جی بڑی کشیدہ قسم کی صورتحال ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے اور اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا فیصلہ آتا ہے، کیونکہ اس پر عدلیہ کو ایک تو از خود نوٹس لینا چاہیے. یہ جو بلو ایریا کے اندر تحریک انصاف کے کارکنوں نے آگ لگائی، اس کے بعد وہ وہاں پر جنگلوں کو، وہ ان کو درختوں کو آگ لگائی، گاڑیوں کو آگ لگائی، اس کے بعد اسلام آباد کے اندر وہ جو جنگلات میں آگ لگی وہ بھی ہم نے سب نے دیکھی. تو یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے. یہ ملک اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ اللہ نہ کرے کہ اس کے حالات مزید دن بہ دن جو کشیدہ ہو رہے ہیں، اس میں حکومت نے تو اپنا رول پلے کرنا ہے، عدلیہ نے بھی اپنا، عدلیہ کا بھی احترام ہے، عدلیہ کے فیصلوں کا بھی احترام ہے. لیکن حکومت نے روکنے کی بات کی تھی تو عدلیہ نے فیصلہ دیا کہ جی ان کو متبادل جگہ دی جائے جہاں پر یہ جلسہ کریں. اس کی بھی نفی کی. اس کے اوپر بھی عمران خان صاحب نے عدلیہ کے فیصلے کو ریجیکٹ کیا، اس کو مسترد کیا، اور اس کے بعد وہ ادھر ہی ریڈ زون میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی 6 دنوں کے اندر انتخابات کا اعلان ہو جائے، اس کے بعد اگر نہیں ہوتا تو میں پھر دھرنا دوں گا. مطلب میری سمجھ سے باہر ہے وہ کیا چاہتے ہیں. اور سپریم کورٹ آف پاکستان از خود نوٹس لے لے تو بہتر ہے. عمران خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست تو مقرر ہو گئی ہے اور یہ ایک اچھی خوشخبری والی بات ہے کہ اگر وہ ڈنڈے سے، اگر وہ کسی کی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کے بیان سے وہ انسان نہیں بن سکتے، اگر وہ کسی کے غصے سے، کسی ادارے کے فیصلے سے وہ اپنے جو ہے وہ اوپر وہ چیز مسلط نہیں کر سکتے، تو پھر بہت اچھی بات ہے. پھر عدالتوں میں یہ کارروائیاں ہونی چاہیے جو ہو رہی ہیں. پھر عدالتیں سنیں، عدالتیں جانیں، عمران خان صاحب جانیں اس کے اوپر عدالت اب کیا کرتی ہے، کیسے ریئیکٹ کرتی ہے، یہ تو دیکھ کر پتہ چلے گا. یہ ساری چیزیں جو ہیں انالیسس کر کے پتہ چلیں گی. انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.